اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت سے 12 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا زدنا علما كثيرا نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وتوبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل آمين 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 بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز بہت ہی پیاری اور مبارک سورہ یوسف سے ہوا چاہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان اور اہمیت خود اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک کلام کی اس پاک سورت کے اندر ہی اسے احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ کہہ کر اس کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات، اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو بہترین جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی روشن آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن عربی زبان میں نازل کیا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ اے سننے والو تم اسے سمجھو اور عقل حاصل کرو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن،
اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ہم آپ پر احسن القصص، تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ آپ پر نازل کرنے والے ہیں، اس سبب سے جو ہم نے آپ کی طرف اس قرآن میں وحی نازل کی۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جتنا قرآن آپ پر نازل ہو چکا اور جو ہوگا، تمام میں جو سب سے بہترین قصہ ہے، اب ہم وہ بہترین قصہ آپ پر نازل کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ مفسرین اکرام نے مختلف بیان کی ہے۔ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں ہر حال کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اگر علماء کی جانب سے دیکھا جائے تو علماء کو بھی کافی نصیحتیں ملتی ہیں، اگر عوام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عوام کے اعتبار سے بھی اس میں نصیحتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں مستقبل سے تعلق رکھنے والی خبروں کا بھی ذکر پہلے دیا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان تمام واقعات میں صرف جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ اور پورے تسلسل کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف پاروں میں مختلف مرتبہ مختلف ٹکڑے حصوں میں بیان کیا گیا، جبکہ یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جو مکمل تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، بڑے ہی احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس واقعے کے نزول سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے، پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وحی کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور رب کی طرف سے دیے گئے علم کی بنا پر اب ہر کچھ چیز کو جانتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، محترم دوستو، اس واقعے کے بیان کرنے سے پہلے صرف ایک بات، چونکہ اس واقعے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ ابتدا میں تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے کے معاملات بتائے گئے، اور بعد میں آپ نے ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی ولیہ بنا دیا، اور پھر قیامت تک آپ کا تذکرہ اس پاک کلام میں ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا۔ دوستوں، اپنی اوقات کو دیکھ کر بندے کو بات کرنی چاہیے۔ ہم سراسر گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوں، ہماری حالت یہ ہو کہ توبہ کرنے کے بعد ہمیں توبہ پر استقامت نہ ملے، اور ہم کسی برے الفاظ کے ساتھ کسی کو یاد کریں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب توبہ کر لی تو ایسی توبہ قبول ہوئی کہ جب رب جس کی توبہ قبول کر لے اسے اتنے چرچے دے دے کہ اس کا قرآن میں ذکر کر دے، تو اس سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جب بات کرے تو بندہ بہت ہی ہیٹ انداز سے
اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کرے کہ سامنے والے کو ایک نفرت سی محسوس ہو، یہ اللہ والوں کے شان کے خلاف ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آپ کے جتنے بھائی تھے وہ بھی جناب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی کے شہزادوں میں سے تھے۔ کل حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 شادیاں فرمائی تھیں، جن میں پہلے نکاح سے 6 اولادیں تھیں، باقی 2 اولادوں سے 4 شہزادے ہوئے، کل تعداد بنی 10۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک اور نکاح فرمایا، جس سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ کے سگے بھائی حضرت بنیامین ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اس لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی شدید محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کو جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بہت ہی کم عمر تھے اور چھوٹے سے تھے، آپ کی اصل والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس بنا پر بھی آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اور مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، چونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو یہ علم تھا کہ اللہ مستقبل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائے گا، تو اس پاک صفت نبوت کی وجہ سے بھی جناب یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے ابتدائی بنیادی محبت تھی۔ اس محبت کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی رأیت 11 کوکبا، کہ بے شک میں نے خواب دیکھا ہے جس میں 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی دیکھا ہے، اس حالت میں کہ رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے والد جناب یعقوب علیہ السلام سے اس چیز کا ذکر کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، تمہارے بھائیوں کو اگر تم نے اس خواب کی اطلاع دے دی تو تمہارے بھائی تم سے اور مزید حسد کریں گے، تو تم انہیں اپنا یہ خواب نہیں بتانا۔ یہاں پر والشمس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور والقمر سے آپ کی والدہ ماجدہ۔ جب آپ کی والدہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ سے نکاح فرمایا، تو والقمر سے یہ مراد ہیں، اور 11 ستاروں سے مراد آپ کے یہ 11 بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے اس خواب کے بارے میں کچھ بتانا ہی نہیں ہے، اگر آپ نے بتایا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ قال یا بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے،
لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر تم نے اس کا ذکر کر دیا تو وہ تمہارے خلاف کوئی مکر و فریب کریں گے، چونکہ انہیں تو پہلے ہی ایک حسد ہے۔ پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اب جناب یوسف کو ایسے خواب بھی آ رہے ہیں تو وہ بڑے سمجھدار ہیں، وہ اس کی تعبیر تک پہنچ جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو اس حسد کی وجہ سے وہ تمہارے خلاف کوئی پلاننگ کریں، کوئی آپس میں گفت و شنید کریں جس کا تمہیں نقصان ہو جائے۔ تو کہا یاد رکھنا کہ اگر تمہارے بھائی تمہارے خلاف کوئی پلاننگ کرتے ہیں تمہیں نقصان دینے کی، تو غلط کام ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کو جو حسد بھی کسی سے آتا ہے، یا وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی سے چغلی کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، تو یہ سارے کے سارے برے افعال یہ وہ فعل ہیں کہ جن کی نسبت شیطان کی طرف ہے، کہ بالآخر یہ شیطان ہی انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنا حسن کیوں ہے، اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، یہ مال تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تو شیطان ہی انسان کے اندر غلط وسوسے ڈالتا ہے، تو ہر غلط فعل اور صفت کی جڑ وہ شیطان ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بشری تقاضے کے مطابق جو حسد بھی ان کے اندر پیدا ہوگا اس کے پیچھے شیطان ہوگا۔ تو کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان بھائیوں کے درمیان میں الفت محبت پیدا ہو جائے، بلکہ وہ تو لڑانے کی کوشش کرے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو چن لیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کے لیے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں باتوں کا انجام سکھلانے کا علم بھی عطا فرمائے گا۔ باتوں کا انجام یعنی اس سے مراد خواب کی تعبیر ہے یا مستقبل کی خبر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جناب یوسف کو نبوت بھی عطا فرمائے گا اور خوابوں کی تعبیر یا مستقبل کا علم بھی عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمت کو تجھ پر پورا بھی کرے گا۔ جس طرح تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، اسی طرح وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اسی طرح حضرت یعقوب کی اولاد پر بھی پوری فرمائے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح ان سے پہلے تمہارے والد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا ہے، اسی طرح تجھ پر اور حضرت یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت کو پورا فرمائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم والا حکمت والا ہے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ضرور سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں سوال کرنے والوں سے مراد
یہودی ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل اگر دیکھیں تو خطہ کنعان سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ خطہ کنعان سے مصر کی طرف کیسے تشریف لے گئے؟ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ ہمیں اس چیز کی خبر دیجیے۔ چنانچہ جب ان یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کا مطالبہ کیا تو اللہ نے اپنے حبیب کی ایسی لاج رکھی کہ پوری سورت سورہ یوسف نازل کر دی اور ایک ایک چیز کی خبر ان یہودیوں کو دے دی۔ چنانچہ جب انہوں نے پورا سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ سماعت کیا تو وہ حیران پریشان، اور آخر ان کا دل بھی یہ پکارنے لگا کہ جو واقعہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے رسول اللہ نے من عن اسی طرح بیان کیا ہے۔ تو بالآخر ان کا دل یہ کہنے لگا کہ یہ جھوٹے نبی نہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ بھی کتاب برحق قرآن مجید ہے۔ اب اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائیوں کا اب تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو بھائی تھے وہ اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو اس شدت محبت کی بنا پر وہ آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ ضرور یوسف اور ان کے بھائی حضرت بنیامین سے ہمارے والد حضرت یعقوب بڑی محبت فرماتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہیں، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس ایک تعداد ہے، ہم 10 بھائی ہیں، تو ہم جتنا اپنے والد حضرت یعقوب کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں جناب یوسف اور بنیامین نہیں آ سکتے۔ تو وہ آپس میں سوچنے لگے کہ ہمارے والد ان دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارے والد ان کی محبت میں پورے ڈوبے ہوئے ہیں۔ جناب یعقوب کو حضرت یوسف کی بڑی محبت ہے، بڑی شدت سے محبت کرتے ہیں، تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا جتنی محبت وہ جناب یوسف سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت ہمیں بھی ملے۔ تو حسد کی بنا پر انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا، بھائیوں میں مشورہ ہوا تو کچھ کہنے لگے اقتلوا یوسف، ایسا کرتے ہیں کہ والد صاحب کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، یا تو قتل کر دیتے ہیں یا اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا تم پھر انہیں کہیں زمین میں پھینک دو، ایسی جگہ انہیں زمین میں پھینک دو کہ اس کے بعد تمہارے والد کا تصور اور خیال بھی ان کے ذہن سے نکل جائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن سے حضرت یوسف کا تصور بھی نکل جائے، تو ایسی زمین میں ڈال دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو، اتنی دور زمین۔ ایسا کرنے کے بعد یا تو قتل کر دیں یا پھر ایسا کہیں دور جا کر انہیں چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر تم آپس میں اس واقعے کے بعد نیکی کرنے والے ہو جانا، نیکوکار میں سے ہو جانا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، انسان گناہ کرتے وقت یہی خیال کرتا ہے کہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا،
وقتی طور پر گناہ کی لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کر لیتا ہے اور یہی خیال کرتا ہے کہ بس اب بھی یہ گناہ کر لوں، اس کے بعد کبھی یہ گناہ کروں گا ہی نہیں، سچی پکی توبہ کر لوں گا۔ یہی بات جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے اپنے ذہن میں رکھی کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں، یہ ایسی دور زمین میں جا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم سچی پکی توبہ کر لیں گے۔ قال قائل منہم، تو ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا، ان سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا یا پھر زوبیل ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، قتل نہیں کرنا، کیونکہ قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، اس سے مراد آپ کے بڑے بھائی ہیں، لا تقتلوا یوسف، نہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا۔ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کی محبت کا ہمیں حصہ ملے، تو اس طرح کرنے سے تو اور وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم جو چاہ رہے ہیں کہ محبت کا حصہ ہمیں ملے، وہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرو، بلکہ اس طرح کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ انہیں ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دو، انہیں ایک اندھیرے کنویں میں گرا دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ کوئی راستے سے آنے والا قافلہ انہیں اندھیرے کنویں سے نکال کر لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، واقعی اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو پھر یہ کام کر لو۔ اولاً تو ان کا دل بھی یہ کہتا تھا کہ بھائی کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن وقتی طور پر شیطان پورا زور مار رہا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہمیں اپنے بھائی کو کنویں میں اتار دینا چاہیے تاکہ کوئی قافلہ انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ چنانچہ اس مشورے پر اتفاق ہو گیا۔ یہ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں، قالو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہ کہتے ہیں، یا ابانا، اے ہمارے والد محترم، ما لکا لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار کرتے ہی نہیں ہیں؟ آپ کو ان سے اتنی محبت ہے کہ ہم بھی تو حضرت یوسف کے بھائی ہیں، تو آپ اس معاملے میں ہم پر اعتبار تو کریں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم 10 کے 10 بھائی اپنے بھائی حضرت یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ کیوں ان کے معاملے میں اتنی فکر کرتے ہیں؟ ارسلہ معنا غدن، کل ہونے دیں، آپ کل حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتع ویلعب، کہ وہ ہمارے ساتھ میدان میں جائیں، میوے کھائیں، لذیذ میوے کھائیں گے، ویلعب، اور کھیل کود کریں گے۔ تو آپ ہمارے کے ساتھ ان کو کل بھیجئے تاکہ یہ بھی کھیل کود کریں، زندگی کا مزہ لطف اٹھائیں۔ اور جہاں تک ان کی سیفٹی کی بات ہے، ان کی حفاظت کا معاملہ ہے، تو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم 10 بھائی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ جب بھائیوں کے اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اتنا اصرار کر رہے ہیں، قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نور نبوت سے مستقبل کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذھبوا بہ، مجھے اس بات کا خوف آتا ہے اور مجھے اس بات سے رنج ہوتا ہے کہ کہیں تم اسے لے کر چلے جاؤ،
وَأَخَافُ اور دوسرا خوف یہ آتا ہے کہ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ کہ تم کھیل کود میں غافل پڑے ہو، بے خبر ہو، اور میرے بیٹے یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں مصروف ہو اور میرے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ اس بات سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ آپ کی نور نبوت سے مستقبل پر نظر تھی۔ کہاں بھیڑیا اور کہاں اس بات کے درمیان میں اس کا ذکر آ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں نے آگے جا کر کرنا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو مستقبل کا علم عطا فرمایا ہے، جس کی بنا پر وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آگے ہونا کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے دو چیزوں کا خوف ہے، ایک تو ان سے فراق جب ہوگا نا اس کا خوف ہے، دوسرا اس کا خوف ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا وہ بولے لئن اکلہ الذئب اگر ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ اور ہم اتنے 10 بھائی مضبوط ہیں، جان میں بھی بڑے قوی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے اس بھائی کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو پھر وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ تو پھر اس وقت ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر ہمارے اتنی قوت کا فائدہ کیا کہ ہم 10 ہوں اور وہ ایک بھیڑیا ہمارے بھائی کو آ کر کھا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ گھبرائیں مت، آپ دوسرے دن حضرت یوسف کو بس ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ بڑے اصرار کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ پس جب وہ حضرت یوسف کو لے کر نکلے، جب تک تو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب کے درمیان نگاہیں مل رہی تھیں، جب تک حضرت یعقوب دور سے حضرت یوسف کو الوداع کر رہے تھے، اس وقت تک تو یہ بھائی بڑی محبت کے ساتھ اپنا معاملہ حضرت یوسف کے ساتھ پیش کر رہے تھے۔ جیسے ہی سفر دور کا ہوا اور نظریں اوجھل ہو گئیں تو ان بھائیوں نے حسد کی بنا پر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر تشدد کرنا شروع کیا، تکلیفیں دینی شروع کیں۔ ابھی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی۔ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ جب وہ حضرت یوسف کو لے کر نکلے تو وہ اس بات پر متفق تھے کہ انہیں کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگے کی طرف گئے تو ایک بالکل خالی کنواں تھا جس کا منہ اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے بڑا کشادہ تھا۔ تو انہوں نے ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں اتار دیا۔ جیسے ہی رسی سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا، جیسے ہی نصف کنویں تک، آدھے کنویں تک پہنچے تو ان بھائیوں نے حسد کی بنا پر رسی کو تیزی کے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ زمین پر تشریف لانے ہی والے تھے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل فوراً پہنچو۔ حضرت جبرائیل آنکھ پلکنے کی، آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے حضرت جبرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پتھر کے اوپر بٹھا دیا۔ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ مبارک قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا جب نمرود آپ کو آگ میں ڈالنے والا تھا، تو جب آپ نے وہ مبارک
قمیص جنتی پہنا تو یہ آگ آپ پر گلزار بن گئی. تو وہی قمیص چلتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی. پھر حضرت یعقوب نے نکلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا دی. جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس پتھر پر بٹھایا تو اس تعویذ کو کھول کر وہ قمیص دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا گیا. تو دوستو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ تعویذ کی برکتیں آج سے نہیں جناب یعقوب علیہ السلام کے دور سے آ رہی ہیں. آج کے اس دور میں بعض ناجائز اور بعض غلط قسم کے لوگ اس تعویذ کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ جادو کے منتر ہیں, کفریہ کلمات لکھے ہوتے ہیں. دوستو اگر تعویذ کے اندر واقعی کفریہ کلمات موجود ہیں تو پھر اس کا کسی اسلام سے تعلق نہیں. ہاں اس تعویذ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات اور حفاظت کے لیے کوئی وظائف لکھے ہیں تو یہ دین رسول کا ایک حصہ ہے اور اس کے پہن لینے کے اندر بے شمار برکتیں ہیں. اب کیا ہوا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بٹھا دیا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی اور ہم ضرور بضرور ان کو ہر معاملے کی خبر دے دیں گے. بِأَمْرِهِمْ هَذَا جو کچھ یہ ان کے بھائی کر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. دیکھیں یہاں الفاظ دیکھیے گا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ مجھے اور آپ کو بھی جناب یوسف کے بھائیوں کے بارے میں زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ وہ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام سے حسد کی بنا پر تھوڑا غلط کر رہے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو زبان درازی کی اجازت کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو کچھ بھی سیدنا یوسف کے ساتھ کر رہے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ شعور رکھتے نہیں ہیں. جیسے ہی انہیں شعور آئے گا جس کا ذکر 13ویں پارے میں آئے گا تو وہ فوراً سیدنا یوسف کے قدموں میں آ جائیں گے اور پھر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے. اب کیا ہوا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ بھائی رات کے حصے میں عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے. بڑا رو رہے ہیں. ان کا رونا ہی بتا رہا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے. قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے والد. دراصل بات یہ ہے کہ انا ذهبنا نستبق کہ ہم کھیل کے میدان میں ریسنگ کر رہے تھے, دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے. تو ہم نے وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا تو ہم نے اپنے بھائی حضرت یوسف کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے سامان کی جگہ پر چھوڑ دیا. تو اچانک فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ایک بھیڑیا آیا اور جناب یوسف کو کھا گیا. دیکھ رہے ہیں بات حضرت یعقوب نے کس چیز کی پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بیٹے حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا لے گا. کس طرح ابھی بھیڑیے کی بات کر دی؟ چونکہ آپ کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ کل کے دن ہونا اسی طرح ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں یہ آ کر یہی کہیں گے کہ انہیں بھیڑیا کھا کر نکل گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ تو ہم نے حضرت یوسف کو سامان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا, بھیڑیا آیا اور انہیں کھا کر چلے گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اور ہمیں معلوم ہے اپنی بات کا وزن برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے, آپ کو ہماری بات پر یقین بھی نہیں آئے گا. اگرچہ ہم اپنی بات میں ضرور سچا کہہ رہے ہیں, ہم اپنی بات میں جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن چونکہ آپ کو جناب یوسف سے اتنی محبت ہے کہ ہماری سچی بات بھی آپ یقین نہیں کریں گے.
اب کیا ہوا؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا بھیڑیا کھا گیا، کیسے کھا گیا؟ تو ان بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پیش کیا، اس طرح کہ اس قمیص کے اوپر انہوں نے ایک جھوٹا خون لگا دیا تھا۔ ان بھائیوں نے ایسا کیا کہ ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا اور اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پورا تر کر دیا۔ خون کے نشانات اس قمیص کے اوپر رکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جب اس قمیص کو دیکھا تو اس میں آپ نے ایک اشارہ فرمایا، کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہاری قمیص، لائی ہوئی قمیص کو دیکھ کر میں حیران ہوں کہ یہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ میرے فرزند کو تو کھا گیا لیکن اس قمیص کا کوئی حصہ تک بھی نہ پھٹا۔ یہ کیسا عقل مند بھیڑیا ہے کہ میرے بیٹے کو تو پورا نگل گیا لیکن اس کے اوپر جو قمیص پہنی ہوئی تھی اسے ذرہ برابر بھی خراش نہ آئی۔ تو چونکہ وہ بھائی اس کام کے اندر یہ نشان چھوڑ گئے تھے کہ وہ اس قمیص کو پھاڑنا بھول گئے، تو آپ نے جب یہ بات دیکھی تو آپ کے دل نے کہا ہاں تم باتیں تو بہت کر رہے ہو، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک اپنی طرف سے ایک بات گڑھ لی ہے۔ تم جو باتیں کر رہے ہو نا، یہ تمہارے دل کے اندر کی دل نے کوئی ایک بات گڑھ لی ہے جس کا اصل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ نے جب اس معاملے کو دیکھا تو نبی کی شان ہی یہی ہوتی ہے، فَصَبْرٌ جمیل، تو آپ نے کہا صبر ہی بہترین ہے۔ تو اس موقع پر آپ صبر کرتے رہے اور آپ نے کہا صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اس معاملے میں میں کسی کے در پر نہیں جاؤں گا، جو تم بیان کر رہے ہو اس معاملے پر میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور میرا رب ہی میری مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اس طرف تو معاملہ ہو گیا۔ اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تشریف فرما ہے، وجاءت سیارۃ، تو ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا، تو اس قافلے نے اپنے لوگوں میں سے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ کہیں سے کنواں تلاش کرے اور پانی کو نکال کر لے آئے۔ تو انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے پانی لے آئے۔ فَأَدْلَى دَلْوَا، تو اس شخص نے کنویں کو تلاش کر کے اپنا ڈول جیسے ہی اندر ڈالا، جیسے ہی اس شخص نے اپنا ڈول اندر گرایا تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ابھی کم عمر تھے، آپ کا اتنا وزن بھی نہ تھا، تو آپ نے اس ڈول کو آتے ہی دیکھا اور پھر آپ فوراً اس ڈول کے اندر تشریف لے گئے۔ اب کیا ہوا، اس ڈول والے نے جب پانی سمجھ کر رسی اوپر کھینچی، ڈول اوپر آئی تو دیکھتا ہے، قالا، وہ شخص کہتا ہے یا بشرا، لوگوں خوشخبری ہو، کتنی خوشی کی بات ہے، ھذا غلام، یہ تو ایک حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر ایک نوجوان لڑکا ہے۔ وہ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور فوراً ہی اسے سامان تجارت قرار دے کر انہوں نے اپنے سامان میں حضرت یوسف کو چھپا لیا۔ چونکہ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو انہوں نے کہا یہ تو ہم پر کرم ہو گیا کہ اتنا حسین و جمیل ہمیں ایک غلام مل گیا، ہم تو اسے فوراً جا کر فروخت کریں گے اور خوب بڑی قیمت حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر اپنے ساتھ رکھ لیا اور سامان تجارت کے اندر ڈال دیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے حضرت یوسف کو سامان تجارت سمجھتے ہوئے اپنے سامان کے اندر چھپا لیا۔
لیکن واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمارے بندے یوسف کے ساتھ، اللہ ہر معاملے کو جانتا ہے، اس کی بارگاہ سے، اس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آگے نکلا تو بھائی روزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جھانک جھانک کر دیکھتے تھے کہ اب یوسف کر کیا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا ایک روز آ کر کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں موجود ہی نہیں ہیں، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی قافلے والے آئے تھے اور وہ لے کر اس طرف چل پڑے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تلاش شروع کی، تو تھوڑی ہی تلاش کے بعد انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ مصر کی طرف جانے والے ایک روٹ پر ایک قافلہ گزرا ہے۔ چنانچہ اس قافلے تک پہنچے۔ اس قافلے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے، اور حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی ان قافلے والوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اور یہ بڑا ہی نالائق قسم کا ہے، یہ بڑا ہی کام چور ہے، اور یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ، یہ دراصل غلام تو ہمارا ہے، اگر آپ کو ہم سے خریدنا ہے تو ہم آپ کو اسے بیچ دیتے ہیں، آپ جتنے پیسے دیں گے ہم وہ لے لیں گے، بس آپ اس غلام کو لے جائیے، اور ہماری شرط یہ ہے کہ اس غلام کو اتنا دور لے کر جائیں کہ اس سرزمین خطہ کنعان سے بہت دور چلے جائیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے جناب یوسف کی قیمت بہت ہی گری ہوئی اور کم لگائی، اور ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی کم قیمت میں جناب یوسف کو فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر تو دیکھیے، کتنی تکلیفیں ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ممکن تھا یہ کہہ دیتے کہ میرے بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، معاملہ پیچھے کا پورا سنا دیتے، لیکن آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ خاص بندے ہیں کہ ہر معاملے کو دیکھتے ہوئے بھی ابھی درگزر کر رہے ہیں، پھر رب بھی صبر کا آخر کوئی نہ کوئی پھل تو ضرور دیتا ہے۔ ظلم کے بعد بالآخر عزت تو ملتی ہی ملتی ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ جب اتنا حسین و جمیل غلام تھا تو ہونا یہ چاہتا کہ خوب مہنگا بیچتے، لیکن ان کی یہ آرزو تھی کہ بس اس سرزمین کو یہ چھوڑ دیں اور دور تم اسے لے کر نکل جاؤ، تو انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے عوض جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں اس معاملے میں کچھ رغبت بھی نہ تھی، بس ان کی یہ تمنا تھی کہ بس یہاں سے یہ لے کر نکل جائیں۔ الحمدللہ اس رکوع کا اختتام ہوا، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب یہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف پہنچے۔ مصر اس زمانے کی بہت بڑی مارکیٹ تھی جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جیسے ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس منڈی، اس مارکیٹ میں پہنچے تو لوگ حیران پریشان کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا حسن و جمال، تو بڑے بڑے سرمایہ دار تاجر آ کر جناب یوسف کی بڑی بڑی گراں قیمت، بڑی مہنگی مہنگی بولیاں لگانے لگے۔ لیکن آخر بولیوں کی بھی ایک حد ہے۔ جب یہ بات چلتے 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 اس
ملک مصر کے گورنر تک پہنچی تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو بھیجا اور کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ کون سا ایسا حسن و جمال کا پیکر نوجوان ہے۔ جب جا کر عزیز مصر اس وقت کا وزیر اعظم تھا، اس نے جب جا کر دیکھا کہ اتنا حسن و جمال، تو کوئی آپ کے وزن کے برابر سونے کی قیمت لگا رہا ہے، کوئی آپ کے وزن کے برابر چاندی کی قیمت لگا رہا ہے۔ عزیز مصر نے سب سے مہنگی بولی لگا کر جناب یوسف کو اپنے لیے خرید لیا۔ اب کیا ہوا؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، عزیز مصر نے خرید کر اپنی زوجہ سے کہا جن کا نام حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا جن کا نام حضرت زلیخا ہے، اکریمی مثواہ، کہ تم اسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دو، بڑی عزت دو، ان کے آرام کا پورا خیال رکھو، انہیں عمدہ لباس پہناؤ، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ اس نوجوان سے ہمیں کوئی نفع حاصل ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ظاہری شکل و حسن صورت کے ساتھ ساتھ بظاہر دکھنے میں ایسے دانشور اور عقل مند بھی محسوس ہوتے تھے، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ گورنری کے معاملات کے اندر ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رائے ہمیں نفع دے دے، اور آپ کا کوئی مشورہ ہمارے ملک کے حساب سے بہت فائدہ مند ہو۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، یا او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ چونکہ اس جوڑے کے پاس اولاد کی نعمت نہیں تھی تو انہیں اولاد کی تمنا تھی، تو کہا یا تو ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھہراؤ، رہنے کا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کہ کہاں سے چلے تھے، بیچ میں کنویں بھی مسکن رہا، پھر بالآخر عزیز مصر کے گھر کے اندر پھر آپ کو ٹھکانہ مل گیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم آپ کو باتوں کے انجام کی تعلیم دیں، یعنی خواب کی تعبیر کی ہم آپ کو تعلیم دیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہاں حکمن سے مراد نبوت ہے، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پوری عمر تک پہنچ گئے اور مضبوط عمر تک پہنچے اور آپ پوری قوت میں اکمل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت اور علم کا نور عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اے لوگوں یاد رکھنا جو نیکوکار ہوتے ہیں ہم انہیں ایسا ہی جزا دیتے ہیں، ہم انہیں ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وہ عورت
کہ جس کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، یعنی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اس طرح کہ محل کے جتنے بھی دروازے تھے سب کے سب بند کر لیے، کل 7 دروازے تھے وہ بند کر دیے۔ وقالت، اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، حیت لکا، اے یوسف میں یہ کہتی ہوں کہ تم میرے پاس آؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں یہ کام کروں، انہ ربی احسن مثوایا۔ آپ کے اندر اتنی غیرت اور حمیت اور اتنی مروت تھی کہ آپ نے جواب میں پہلے اللہ تبارک و تعالی سے تعوذ کہ معاذ اللہ میں یہ کام کروں، اس کے بعد اس احسان کا بدلہ ادا کیا، نہیں انہ ربی احسن مثوایا، کہ بے شک میرا مربی، میرا پالنہار، میری پرورش کرنے والا عزیز مصر ہے، میں اس کے گھر کے اندر رہتا ہوں اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، بہترین رہائش دی ہے، بہترین لباس دیا ہے، کیا میں اس کی گھر والی کے ساتھ خیانت کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے کہا اللہ کی پناہ، میرا جو مربی پروردگار پرورش کرنے والا عزیز مصر ہے، میرا جو پرورش کرنے والا عزیز مصر ہے، اس نے مجھے بڑا بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں اسی گھر والی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں زیادتی کرنے میں سے ہو جاؤں گا، اور جو لوگ زیادتی کرتے ہیں بے شک اللہ، اور جو لوگ زیادتی کرتے ہیں بے شک زیادتی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتا ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا۔ یہ بار بار میں حضرت زلیخا کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا لگا ہی اسی لیے رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شیطانی خیال نہ آئے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ نہیں دوستو، ان کی توبہ اتنی مقبول ہو گئی کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر کر دیا۔ تو جس کا ذکر قرآن میں ہو، جو اللہ کی نیک ولیاں ہو جائیں، تو ان کی شان ہی یہی ہے کہ ان کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جائے۔ تو ابھی تو اگرچہ توبہ سے پہلے کے معاملات ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے نام کو بڑی احترام کے ساتھ لیا جائے۔ اور دوستوں، کبھی زندگی میں کسی اور بندے سے بھی آپ کو کبھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سننے کو نصیب ہو، تو آپ نے ہمیشہ اسی بندے کو ہی سننا ہے کہ جس کے اندر ادب کا عنصر سب سے زیادہ موجود ہو۔ بعض لوگ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے موقعوں پر آ کر جناب زلیخا کو بہت ہی غلط الفاظ میں اور بہت ہی ایسے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہیں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ اندر دل میں کیا موجود ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کی، ولیاء کی شان کی جو اللہ نے شان دی ہے، ان کا ادب اندر دل میں کتنا موجود ہے، اس کا اظہار ایسے موقعوں پر ہوتا ہے۔ تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب یوسف کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو وہ بھی جناب زلیخا کا ارادہ کر لیتے، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی دلیل یعنی نبوت کو دیکھ لیا تھا کہ اللہ مجھے اتنا بڑا مقام دے گا، اس کی برکت سے حضرت یوسف نے حضرت زلیخا کا ارادہ نہیں کیا۔ تو کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح
ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا. انہ من عبادنا المخلصین، کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنی طرف مائل کر رہی تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کام سے دور ہوتے ہوئے بھاگ رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے، جناب زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے پیچھے تھیں. کہ کیا ہوا؟ واستبق البابا، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. وقدت قمیصہ من دبر، کہ دوڑتے ہوئے حضرت زلیخا چونکہ پیچھے تھیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کے پچھلے حصے کو پکڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پچھلے قمیص کا حصہ پھٹ گیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، چونکہ دونوں دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے تو اچانک دونوں نے یہ دیکھا کہ گھر کا سردار یعنی عزیز مصر وہ دروازے کے پاس کھڑا ہے اور اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پا لیا. قالت، جیسے ہی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے عزیز مصر اپنے خاوند کو دیکھا تو کہتی ہیں ما جزاء من اراد باہلک، اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والی کے ساتھ سوءاً برائی کا ارادہ رکھے. اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے اے عزیز مصر جو آپ کی گھر والی کے ساتھ برا ارادہ رکھے. تو چونکہ آپ نے فوراً ہی اس بات کا جواب دے دیا. جیسے ہی حضرت زلیخا نے سوال کیا تو انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں عزیز مصر جناب یوسف کے قتل کا آرڈر جاری نہ کر دے. تو فوراً ہی جواب دیا، کیونکہ آپ کو ابھی بھی حضرت یوسف سے محبت اتنی تھی. آپ نے فوراً جواب دیا الا ان یسجنا، یا تو اس شخص کو قید کر لیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، تکلیف دی جائے. اب جب عزیز مصر نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ جب عزیز مصر نے اس معاملات کو دیکھا تو قال ہی راودتنی عن نفسی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پاک دامنی کو اور اپنی عفت کو بچانے میں مجھ پر الزام لگا رہی ہیں حالانکہ معاملہ برعکس ہے، تو آپ نے فوراً کہا اے عزیز مصر ہی راودتنی عن نفسی، اسی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو یقین آ بھی جائے گا اس طرح کہ وشہید شاہد من اہلہا، کہ اس وقت محل کے اندر ایک حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں کا ایک ننھا سا کم عمر کا چند ماہ کا ایک چھوٹا بچہ موجود ہے. وہ اس معاملے کی گواہی دے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. چنانچہ اس محل کے اندر 4 ماہ کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں موجود تھا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ اس چھوٹے بچے سے جا کر پوچھتے ہیں، تو عزیز مصر کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو، 4 ماہ کا بچہ بھی کوئی زبانی سے کوئی گواہی دے گا؟ آپ نے کہا ہاں وہ گواہی دے گا، بس تم جا کر پوچھو تو صحیح. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اب جب عفت اور عزت کا معاملہ آیا تو اس 4 ماہ کے چھوٹے بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی اور وہ گواہی دینے لگا وشہید شاہد من اہلہا. تو گھر میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. اللہ نے کیسی قوت گویائی دی جس کا ذکر ہوا. اب وہ 4 ماہ کا بچہ گواہی دے رہا ہے، کیا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے
تو فصدقت یہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور حضرت یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ چھوٹا سا 4 ماہ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے یعنی آگلے حصے سے تو عورت سچی اور حضرت یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، اور وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یہ قمیص حضرت یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہو تو فَكَذَبَتْ، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹ بول رہی ہیں، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور حضرت یوسف سچے کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب جب اس ننھے بچے نے یہ گواہی دی تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو عزیز مصر نے جب یہ حالت دیکھی کہ ایک 4 ماہ کا بچہ گواہی دے رہا ہے، وہ پہلے ہی حیران پریشان، پھر جب اس نے دیکھا تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو پچھلی جانب سے پھٹا ہوا پایا، تو اس بچے کی گواہی کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہوئے اور عورت حضرت زلیخا جھوٹی ہوئیں۔ بس جب دیکھا ان کے قمیص کو کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر اس بات کی گواہی دینے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور آپ نے اپنی گھر والی سے خطاب کیا، قال، عزیز مصر نے کہا، انہ من کیدکن، کہ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، کہ تم کیسا مکر بنا لیتی ہو، ان کیدکن عظیم، کہ بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے، کہ تم باتوں کو کیسے گھما لیتی ہو، معاملہ کیا تھا اور کس طرح تم نے معاملے کو گھما کر پیش کر دیا۔ تو اب چونکہ گھر کا معاملہ تھا، عزیز مصر کی اپنی گھر والی کا معاملہ تھا، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، یوسف، اے پیارے یوسف، اعرض عن ھذا، آپ اس بات سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے، آپ اس بات کا خیال نہ کیجئے۔ اور اپنی زوجہ سے کہا، حضرت زلیخا سے، واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر اور استغفار کر، کیونکہ نتیجہ یہی ہے، انکی کنت من الخاطئین، کہ بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی، اس معاملے میں خطا تیری ہی ہے۔ یہاں پر ایک بات مفسرین نے بڑی پیاری لکھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو آپ کی تہمت کا جواب 4 ماہ کے بچے نے دیا۔ یہ بھی بڑی شان والی بات ہے کہ تہمت یوسف علیہ السلام پر لگی، گواہی 4 ماہ کا بچہ دے رہا ہے، لیکن آمنہ کے لال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو کسی 4 ماہ کے بچے نے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں 17 آیتیں نازل فرما دیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ کی تہمت پر برات کا اعلان کیا، اور کہا کہ اس معاملے میں، حضرت عائشہ کے معاملے میں اگر ذرہ برابر بھی کسی نے شک کیا تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے اس رکوع کا اختتام ہوا، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیشی دی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول۔ وقال نسوة فی المدینہ، اب چونکہ گھر کی بات تھی، یہ چلتے چلتے باہر عورتوں میں بھی پہنچ گئی، اور مصر کی جو اور عورتیں تھیں انہیں جب اس بات کا پتہ چلا کہ عزیز مصر کی گھر والی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا، تو اب چونکہ گھر کی عزت رکھنی تھی تو عزیز مصر اور حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا انتظام کیا تاکہ
اس معاملے کو کسی حد تک دبا دیا جائے. تو جو عورتیں حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ خیالات رکھ رہی تھیں ان کا اب ذکر کیا گیا. شہر کی کچھ عورتیں آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے آپس میں کہنے لگیں امرأۃ العزیزی کے عزیز مصر کی عورت جناب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا تراود فتاہا عن نفسی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. تو قد شغفہا حبا تو بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہے، پوری سما گئی ہے، اسی وجہ سے تو اس نے یہ حرکت کی. انا لنراہا فی ضلال مبین تو ہم اس معاملے کو یوں دیکھتے ہیں کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں پوری ڈوبی ہوئی ہیں، انہیں بڑی محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. فلما سمعت بمکرہن پھر جب ان عورتوں کی اس آواز کو اور اس طرح کی باتوں کو حضرت زلیخا نے سنا کہ عورتیں ایسی ایسی میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ کس طرح میں انہیں بتاؤں اور میرا عذر انہیں سمجھ آئے. تو آپ نے کہا کہ اپنے محل کے اندر ان عورتوں کی دعوت کی، بڑے عالی شان کھانے کا انتظام کیا اور بڑی عالی شان بچھونا بچھایا گیا، بڑے ہی عالی شان قسم کے تکیے لگائے گئے اور ان عورتوں کو دعوت بھیجی گئی. ارسلت الیہن عزیز مصر کی گھر والی نے ان عورتوں کو دعوت بھیجی. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور ان عورتوں کے لیے بہترین تکیوں سے بھری مسندیں تیار کیں، بڑا اعلیٰ انتظام کروایا. اب چونکہ جو عورتیں حضرت زلیخا کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں وہ تمام کی تمام عورتوں کو مدعو کیا گیا، وہ ساری عورتیں گھر میں آ گئیں، انہیں بٹھایا گیا، عزت دی گئی، احترام دیا گیا. جب دسترخوان پر بٹھایا گیا تو مختلف قسم کے میوے پھل وغیرہ پیش کیے گئے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ان میں سے ہر عورت کو اپنے حساب سے پھل کاٹنے کے لیے، گوشت کاٹنے کے لیے ایک چھری بھی دی گئی تاکہ وہ اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے مطابق پھل کو کاٹ لیں اور کھائیں یا گوشت کو کاٹیں اور کھائیں. اب چونکہ مسند تیار ہو گئی، عورتیں بیٹھ گئیں، چھڑیاں انہیں دے دی گئیں، پھل ان کے سامنے ہیں، کھانے کی تمام اشیاء ان کے سامنے ہیں. تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس معاملے اور اپنے اس عذر کو چھپانے کے لیے کہ مجھے ان سے ایک بے اختیاری محبت ہو گئی، تو آپ نے اپنے اس عذر کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ ان عورتوں کے سامنے سے گزریے. وقالت اخرج علیہن تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے سے گزریے. جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو بعض عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، تو بعض عورتیں گوشت کے ٹکڑے کر رہی تھیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے جب جناب یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تو اتنا گم ہو گئیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کر کیا رہی ہیں. حضرت یوسف کے حسن و جمال میں اتنا محو ہو گئیں کہ چھری سے اپنی انگلیوں کو ہی کاٹ دیا اور پتہ تک بھی نہیں چلا، تکلیف بھی معلوم نہیں ہوئی کہ ہم نے کر کیا دیا ہے، اتنا محو ہو گئیں. فلما رأینہ پس جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا
اکبر نہ ہوں، تو یہ ساری کی ساری عورتیں جناب یوسف کی تعریفیں کرنے لگیں، خوب بڑائی بیان کرنے لگی، خوبی بیان کرنے لگی کہ ایسا حسن، ایسا جمال. آپ کے حسن و جمال میں اتنا محو ہو گئیں کہ وقطعن ایدیہن، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے اور انہیں پتہ تک بھی نہیں چلا. وقلن حاش للہ، اور یہ بولنے لگیں عورتیں اللہ کی پاکی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ما ھذا بشرا، یہ گزرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حسن یہ ہے کہ ایسا ہم نے کبھی انسان دیکھا ہی نہیں، بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اتنا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالی نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. تو کہنے لگیں ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، یہ کون سی مخلوق ہے. اتنا حیران پریشان. تو کہتی ہیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہے، اتنا حسین، اتنا جمیل. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر قربان جائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، اتنی عاجزی، اتنی تواضع اور اتنی انکساری کے ساتھ گزرے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے آنکھ اٹھا کر بھی ان عورتوں کی طرف توجہ نہیں فرمائی. آپ فوراً اس عزیز مصر کی زوجہ گھر والی کی بات ماننے کے لیے کہ چونکہ اب ان کے گھر کا مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ اس کے کہنے پر صرف ایک مرتبہ وہاں سے گزر گئے. اب ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت زلیخا نے کہا قالت، اب حضرت زلیخا نے ان عورتوں سے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیا کرتی تھی نا، یہ وہ ہستی ہیں. دیکھو ان کی شان، ان کا حسن دیکھو، ان کا جمال دیکھو. میں نے تو صرف برائی کا ارادہ کیا، کوئی نقصان اپنے آپ کو نہیں پہنچایا. تم تو ان کے حسن و جمال میں اتنا محو ہو گئی کہ تم نے اپنا نقصان بھی کر دیا. تو یہ وہ ہیں جناب یوسف کے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں بات یہی ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَا، پس وہ اس کام سے بچے رہے، انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جس کا میں ان سے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور انہیں قید کر لیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور ذلت اٹھائے جانے والوں میں سے ہوں گے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ہر عورت آپ کی محبت میں گم ہو گئی، اور مختلف عورتیں آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی باتیں کرنے لگیں، اور ہر عورت اپنی محبت کا اظہار آپ کے پاس آ کر کرنے لگی. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو دیکھا کہ اب میں اور مزید آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو آپ نے اپنے رب کے حضور عرض کی. قالا ربی، عرض کی اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اے اللہ، اے میرے رب، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تو مجھے قید خانے میں ڈال دے. میں قید کو تو برداشت کر لوں گا مگر میں اس کام کی طرف نہ بڑھوں گا. تو آپ نے کہا یہ قید مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ یہ میں ان کی طرف جاؤں اور ان کی میں دعوت کو قبول کروں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اے میرے رب اگر تو نے اس مکر کو مجھ سے نہ پھیرا اور میں اس مکر میں پڑ گیا، مبتلا ہو گیا، تو اصبو الیہن،
تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اس وقت میں نادان میں سے ہو جاؤں گا۔ تو میری حالت یہ ہوگی کہ میں جب ان کی طرف مائل ہو گیا تو پھر میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ نے اپنے رب سے جب دعا کی، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس آپ کے رب نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ دوستوں، گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنی محنت تو کرے، رب کی تائید اور مدد آ ہی جاتی ہے۔ یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم بچنا چاہتے ہیں مگر بچ نہیں پاتے۔ نہیں، آپ پورا انتظام کر لیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کریں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے ہی آپ نے دعا کی رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ فاستجاب له ربه، پس حضرت یوسف کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو آپ سے دور کر دیا، پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہو گئی ان کے لیے بعد اس کے کہ جو انہوں نے روشن نشانیاں دیکھیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو دیکھا تو جب آپ نے قید خانے کی دعا کی تو لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، تو ایک مدت تک آپ قید خانے میں ڈالے جائیں۔ آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مقررہ مدت تک قید خانے میں تشریف لے گئے۔ اب قید خانے میں جانے کے بعد آپ کی رہائی کا سبب کیسے بنا، یہ بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ سے پہلے فرمایا احسن القصص، کے قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کل کے روز بھی اسی طرح حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم، درس قرآن کے اندر جو بھی لغزش ہوئی، زبان کی پھسلن ہوئی، اے مالک اپنے فضل سے اسے درگزر فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن کریم کے نور سے ہماری زندگیوں کو، ہماری قبر و آخرت کو پر نور فرما۔ جو بھائی، جو بہنیں حاضر ہیں، جو انٹرنیٹ پر سماعت کر رہے ہیں، ان کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں، انہیں حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما۔ صاحب روزگار کی روزیوں میں برکت نازل فرما۔ اے رب کریم، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ صاحب اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو بیمار ہیں انہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب دہن اقدس کے صدقے مکمل شفا عطا فرما۔ اے مالک و مولا، والدہ، پھپھی، بالخصوص دادی جان کو مکمل صحت عطا فرما۔ ان کا سایہ شفقت ہم تمام پر سایہ شفقت کو دراز فرما۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری دلی جائز تمنائیں، دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ساتھ مل کر لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہماری اس لبیک کو قبول فرما، اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بار بار مکہ مدینہ کی زیارت کرا۔ یا الہی دے شہادت حج کے ہم کو بار 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 میٹھے مدینے کا بھی ہو دیدار عطا، دیدار عطا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین، بالخصوص سید الشہداء، بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام، بالخصوص آج کے دن کی نسبت حضرت سلطان الاولیاء نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ، حضرت قاضی محمد صدر الدین ہزاروی علیہ الرحمہ، بالخصوص امیر المجاہدین مفتی اختر رضا خان علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حاضرین کے اہل و عیال میں سے جتنے مرحومین ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ۔